ہندوستانی آزادی کی تحریک کے دوران ہندوستانی قوم پرستی ایک تصور کے طور پر تیار ہوئی نوآبادیاتی برطانوی راج کے خلاف۔ اس باب میں طلبہ کو 1920 کی دہائی کی کہانی کا پتہ چل جائے گا اور عدم تعاون اور سول نافرمانی کی تحریکوں کے بارے میں مطالعہ کریں۔ طلبہ کو بھی مل جائے گا یہ دریافت کریں کہ کانگریس نے قومی تحریک کو کس طرح تیار کرنے کی کوشش کی، کتنے مختلف معاشرتی گروہ اس تحریک میں حصہ لیا اور کس طرح قوم پرستی نے لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سیکھیں CBSE کلاس 10 سوشل سائنس ہسٹری نوٹس کی تلاش کر کے ہندوستان میں قوم پرستی کے بارے میں مزید۔ باب 2 یہ نوٹ جامع اور تفصیلی ہیں، پھر بھی اس پر نظر ڈالنے کے لیے کافی حد تک اتفاق کرتے ہیں۔ امتحان کی تیاریوں کے لیے ہندوستان میں جدید قوم پرستی کی نمو نوآبادیاتی مخالف تحریک سے منسلک ہے کی وجہ سے استعمار بہت سے مختلف گروہوں نے ایک ساتھ بانڈز شیئر کیے جو کانگریس نے جعلی بنائے تھے۔ مہاتما گاندھی کے تحت پہلی جنگ عظیم خلافت اور عدم تعاون جنگ نے 1919 کے بعد کے سالوں میں ایک نئی معاشی اور سیاسی صورتحال پیدا کی۔ انکم ٹیکس متعارف کرایا گیا اور 1913 اور 1918 کے درمیان کسٹم ڈیوٹی کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ نکلا عام لوگوں کے لیے بہت مشکل زندگی۔ 1918-19 میں ہندوستان میں فصلیں ناکام ہو گئیں، جس کے نتیجے میں کھانے کی کمی واقع ہوئی۔ انفلوئنزا کی وبا کے ساتھ اس مرحلے پر ایک نیا رہنما نمودار ہوا اور تجویز کیا جدوجہد کا نیا طریقہ ستیاگرہ کا آئیڈیا۔ جنوری 1915 میں مہاتما گاندھی جنوبی افریقہ سے ہندوستان واپس آئے اور اس تحریک کا آغاز کیا۔ ستیاگرہ نے سچائی کی طاقت اور سچائی کی تلاش کی ضرورت پر زور دیا۔ مہاتما گاندھی کے مطابق لوگ عدم تشدد کے بغیر جنگ جیت سکتے ہیں جو سب کو متحد کرے گا۔ ہندوستانی 1917 میں انہوں نے کسانوں کو اس کے خلاف جدوجہد کرنے کی ترغیب دینے کے لیے بہار میں چمپارن کا سفر کیا، جابرانہ پودے لگانے کا نظام۔ اسی سال اس نے سیگرائے کا اہتمام کیا تاکہ اس کی حمایت کی جا سکے۔ گجرات کے ضلع کھیڑا کے کسان 1918 میں مہاتما گاندھی احمد آباد گئے۔ روئی کی چکی کے کارکنوں میں ستیاگرہ تحریک کا اہتمام کریں۔ رولٹ ایکٹ 1919 میں مہاتما گاندھی نے مجوزہ رولٹ ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں ستیاگرہ کا آغاز کیا۔ یہ ایکٹ حکومت کو سیاسی سرگرمیوں کو دبانے اور اجازت دینے کے لیے بے حد اختیارات دیتا ہے۔ 2 سال تک بغیر کسی مقدمے کی سماعت کے سیاسی قیدیوں کی نظر بندی۔ برطانوی حکومت نے فیصلہ کیا لوگوں کے غم و غصے کا مشاہدہ کر کے قوم پرستوں پر تالیاں بجائیں۔ 10 اپریل کو پولیس نے امرتسر نے پرامن جلوس پر فائرنگ کی جس نے بینکوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ پوسٹ، دفاتر اور ریلوے اسٹیشن مارشل لا نافذ کیا گیا تھا اور جنرل ڈائر نے کمانڈ لیا تھا۔ 13 اپریل کو جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہوا۔ جلیانوالہ میں ایک بڑا ہجوم جمع ہوا جہاں حکومت کے نئے جابرانہ اقدامات کے خلاف کچھ لوگ احتجاج کرنے آئے تھے جبکہ کچھ سالانہ بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ جنرل ڈائر نے تمام خارجی نکات کو مسدود کر دیا اور سینکڑوں افراد کو ہلاک کرنے والے ہجوم پر فائرنگ کر دی۔ جلیانوالہ باغ کے قتل عام کے بعد لوگ بن گئے غصے اور ہڑتالیں، پولیس سے جھڑپیں اور سرکاری عمارتوں پر حملے ہوئے۔ مہاتما گاندھی تھے اس تحریک کو کال کرنا جب وہ پرتشدد جنگ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد مہاتما گاندھی نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کر کے خلافت کا مسئلہ اٹھایا۔ پہلی جنگ عظیم عثمانی ترکی کی شکست کے ساتھ ختم ہوئی۔ مارچ 1919 میں خلافت کمیٹی بمبے میں تشکیل دیا گیا تھا۔ ستمبر 1920 میں مہاتما گاندھی نے دوسرے رہنماؤں کو راضی کیا۔ خلافت کے ساتھ ساتھ سورج کی حمایت میں عدم تعاون کی تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ عدم تعاون کیوں؟ مہاتما گاندھی کے مطابق ہندوستان میں برطانوی حکمرانی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ہندوستانی مراحل میں عدم تعاون کی تحریک تجویز کی گئی ہے۔ اس کا آغاز ہتھیار ڈالنے سے ہونا چاہیے۔ حکومت نے جن عنوانات سے نوازا اور سول خدمات، فوج، پولیس، عدالتوں اور بائیکاٹ کا بائیکاٹ، قانون ساز کونسلیں، اسکول اور غیر ملکی سامان، بہت رکاوٹوں اور درمیان مہم چلانے کے بعد تحریک کے حامی اور مخالفین آخر کار دسمبر 1920 میں عدم تعاون تحریک منظور کی گئی۔ تحریک کے اندر تناؤ کو دور کرنا۔ جنوری 1921 میں
عدم تعاون خلافت موومنٹ کا آغاز ہوا۔ اس تحریک میں مختلف سماجی گروپوں نے حصہ لیا، لیکن اس اصطلاح کا مطلب مختلف لوگوں سے مختلف چیزیں ہیں۔ ٹاؤنز میں تحریک، متوسط طبقے نے اس تحریک کا آغاز کیا اور ہزاروں طلبہ، اساتذہ، ہیڈ ماسٹر بائیں حکومت کے زیر کنٹرول اسکولوں اور کالجوں میں وکلاء نے اپنے قانونی طریقوں کو ترک کر دیا۔ میں معاشی محاذ عدم تعاون کے اثرات زیادہ ڈرامائی تھے۔ ہندوستانی کی پیداوار، جب لوگوں نے غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا تو ٹیکسٹائل ملوں اور ہینڈ لومز میں اضافہ ہوا، لیکن یہ کھاد کپڑے مہنگے کم ہونے جیسی متعدد وجوہات کی وجہ سے نقل و حرکت سست ہو جاتی ہے۔ طلباء اور اساتذہ کے انتخاب کے لیے ہندوستانی ادارے، لہذا وہ حکومت میں واپس چلے گئے۔ اسکول اور وکلاء سرکاری عدالتوں میں شامل ہوئے۔ دیہی علاقوں میں بغاوت، عدم تعاون کی تحریک دیہی علاقوں میں پھیل گئی جہاں کسان اور قبائلی تھے۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں ترقی کر رہا ہے۔ کسان تحریک تعلقدار اور کے خلاف شروع ہوئی۔ مکان مالکان جنہوں نے اعلیٰ کرائے اور متعدد دیگر سیسوں کا مطالبہ کیا، اس میں کمی کا مطالبہ کیا گیا۔ محصول، بیکاری کا خاتمہ اور جابرانہ جاگیرداروں کا معاشرتی بائیکاٹ۔ جون 1920 میں جواہرلال نہرو نے ان کے سمجھنے کے لیے اودے کے دیہات کے آس پاس جانا شروع کیا۔ شکایات، اکتوبر میں اس نے کچھ دوسرے کے ساتھ اودے کسین سبا اور ایک کے اندر قائم کیا۔ مہینہ 300 شاخیں قائم کی گئیں۔ 1921 میں کسانوں کی تحریک پھیل گئی اور ٹیلوکدار اور تاجروں کے مکانات پر حملہ کیا گیا۔ بازار لوٹائے گئے اور اناج بورڈ تھے سنبھال لیا۔ 1920 کی دہائی کے اوائل میں وانڈیرا کے گڈیم پہاڑیوں میں عسکریت پسند گوریلا تحریک پھیلنا شروع ہوئی۔ پردیش حکومت نے جنگل کے علاقوں کو بند کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے ان کی روزی روٹی تھی متاثر ہوا۔ آخر کار پہاڑی لوگوں نے بغاوت کی جس کی قیادت الوری ستیرم راجو نے کی تھی، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ متعدد خصوصی اختیارات تھے۔ باغات میں سورج، آسام میں پودے لگانے والے کارکنوں کے لیے آزادی کا مطلب آزادانہ طور پر اندر اور باہر جانے اور برقرار رکھنے کا حق ہے۔ اس گاؤں سے رابطہ کریں جہاں سے وہ آئے تھے۔ 1859 کے اندرون ملک ہجرت ایکٹ کے تحت پودے لگانے والے کارکنوں کو اجازت کے بغیر چائے کے باغات چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے بعد عدم تعاون کی تحریک کے بارے میں سنا، ہزاروں کارکنوں نے باغات چھوڑ دیے اور اس کی سربراہی کی گھر، لیکن بدقسمتی سے وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے اور پولیس نے اسے پکڑا اور بے دردی سے مارا پیٹا گیا۔ سول نافرمانی کی طرف فروری 1922 میں عدم تعاون کی تحریک واپس لے لی گئی کیونکہ مہاتما گاندھی نے محسوس کیا کہ یہ پرتشدد ہو رہا تھا۔ کچھ رہنما صوبائی کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے تھے۔ کونسلنگ سورج پارٹی کی تشکیل سی آر داس اور موتی لال نہرو نے کی تھی۔ 1920 کی دہائی کے آخر میں ہندوستانی سیاست میں دو عوامل کی وجہ سے ایک بار پھر شکل دی گئی۔ پہلا اثر دنیا بھر میں معاشی افسردگی تھا اور دوسرا اثر گرتی ہوئی زرعی قیمتیں تھیں۔ قانونی کمیشن قائم کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں آئینی نظام کے کام کو دیکھیں اور تبدیلیوں کی تجویز کریں۔ 1928 میں سائمن کمیشن ہندوستان پہنچا اور اس کا نعرہ سائمن کے ذریعہ استقبال کیا گیا۔ میں دسمبر 1929 میں لاہور کانگریس نے جواہرلال نہرو کی صدارت میں باضابطہ طور پر باقاعدہ بنایا پورٹا سورج ہندوستان کے لیے مکمل آزادی کا مطالبہ۔ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 26 جنوری 1930 یوم آزادی کے طور پر منایا جائے گا۔ نمک مارچ اور سول نافرمانی کی تحریک 31 جنوری 1930 کو مہاتما گاندھی نے وائسرائے اروند کو 11 مطالبات بیان کرتے ہوئے ایک خط بھیجا۔ مطالبات میں سب سے زیادہ ہلچل نمک ٹیکس کو ختم کرنے کا مطالبہ تھا جو ہے امیروں اور غریبوں نے کھا لیا۔ مطالبات کو 11 مارچ تک پورا کرنے کی ضرورت ہے ورنہ کانگریس سول نافرمانی مہم شروع کرے گی۔ مشہور نمک مارچ شروع کیا گیا تھا۔ مہاتما گاندھی کے ساتھ اپنے 78 قابل اعتماد رضاکاروں کے ہمراہ تھے۔ مارچ 240 میل سے زیادہ تھا۔ سارمتی میں گاندھی جی کے آشرم سے گجراتی ساحلی شہر ڈنڈی تک 6 اپریل کو وہ پہنچ گیا۔ ڈنڈی اور رسمی طور پر قانون کی خلاف ورزی کی، ابلتے سمندری پانی کے ذریعہ نمک تیار کیا، یہ نشان لگا ہوا ہے۔ سول نافرمانی تحریک کا آغاز۔ یہ تحریک پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں نمک کا قانون ٹوٹ گیا ہے۔ غیر ملکی کپڑے کا بائیکاٹ کیا گیا، کسانوں نے محصول ادا کرنے سے انکار کر دیا
اور بہت ساری جگہوں پر جنگل کا قانون تھا خلاف ورزی کی۔ اپریل 1930 میں مہاتما گاندھی کے ایک منحرف شاگرد عبد الغفر خان کو گرفتار کیا گیا۔ مہاتما گاندھی کو ایک ماہ بعد گرفتار کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تمام ڈھانچے میں حملہ ہوا تھا جو علامت ہیں برطانوی حکمرانی۔ خوفناک صورتحال کا مشاہدہ کرتے ہوئے مہاتما گاندھی نے تحریک کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا اور 5 مارچ 1931 کو اروند کے ساتھ معاہدہ کیا، گاندھی ارون معاہدہ۔ گاندھی جی نے اس پر اتفاق کیا، لندن میں گول ٹیبل کانفرنس میں حصہ لیں۔ جب کانفرنس مہاتما کو توڑ دی، گاندھی مایوس ہوئے ہندوستان واپس آئے اور انہوں نے سول نافرمانی موومنٹ کو دوبارہ لانچ کیا۔ 1 سال کے دوران یہ جاری رہا، لیکن 1934 تک اس نے اپنی رفتار کھو دی۔ شرکا نے تحریک کو کیسے دیکھا؟ گجرات کے پیٹدار اور اتر پردیش کے گیٹس اس تحریک میں سرگرم تھے، وہ بن گئے سول نافرمانی تحریک کے پرجوش حامی، لیکن وہ سخت مایوس تھے جب 1931 میں اس تحریک کو بلایا گیا تھا، لہذا جب 1932 میں اس تحریک کو دوبارہ شروع کیا گیا تھا، بہت سارے ان میں سے حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ غریب کسان متعدد بنیاد پرست تحریکوں میں شامل ہوئے، اکثر سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کی سربراہی میں، کاروباری مفادات کا اہتمام کرنے کے لیے۔ 1920 میں انڈین انڈسٹریل اینڈ کمرشل کانگریس اور 1927 میں انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی فیڈریشن تشکیل دی گئی۔ صنعت کاروں نے ہندوستانی معیشت پر نوآبادیاتی کنٹرول پر حملہ کیا اور شہری کی حمایت کی۔ نافرمانی کی تحریک جب اسے پہلی بار لانچ کیا گیا تھا، کچھ صنعتی کارکنوں نے کیا سول نافرمانی تحریک میں حصہ لے۔ 1930 اور 1932 میں ریلوے ورکرز اور گودی کارکنان ہڑتال پر تھے۔ سول نافرمانی تحریک کی ایک اور اہم خصوصیت بڑے پیمانے پر شرکت تھی، خواتین، لیکن ایک طویل عرصے سے کانگریس خواتین کو کسی بھی عہدے پر فائز ہونے کی اجازت دینے سے گریزاں تھی۔ تنظیم کے اندر اختیار سول نافرمانی کی حدود دلتوں کو اچھوت کے طور پر مخاطب کیا گیا تھا جو سواراج کے تصور سے منتقل نہیں ہوئے تھے۔ مہاتما گاندھی انہیں ہاریجن خدا کے فرزند کہتے تھے جن کے بغیر سورج حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اچھوت لوگوں کے لیے ستیاگرہ کا اہتمام کیا، لیکن وہ ایک مختلف سیاسی حل کے خواہاں تھے۔ برادری کے مسائل کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں میں محفوظ نشستوں کا مطالبہ کیا اور ایک علیحدہ ووٹرز ڈاکٹر BR امبیڈکر، جنہوں نے 1930 میں افسردہ کلاس ایسوسی ایشن میں ڈیلٹس کا اہتمام کیا تھا، علیحدہ مطالبہ کر کے دوسری گول ٹیبل کانفرنس میں مہاتما گاندھی کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ ڈالٹس کے لیے بجلی ستمبر 1932 کا پونا معاہدہ افسردہ طبقات کو دیا۔ بعد میں صوبائی اور مرکزی قانون ساز کونسلوں میں شیڈول ذات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محفوظ نشستیں ہیں۔ عدم تعاون خلافت تحریک کے خاتمے کے بعد مسلمانوں نے محسوس کیا کہ وہ الگ ہو گئے ہیں۔ کانگریس، جس کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے، محمد علی جناح الگ الگ انتخاب کرنے والوں کا مطالبہ ترک کرنے پر راضی تھے اگر مسلمان ہوتے۔ مرکزی اسمبلی میں مخصوص نشستوں اور آبادی کے تناسب میں نمائندگی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ مسلم اکثریتی صوبے، لیکن تمام جماعتوں میں اس مسئلے کو حل کرنے کی امید۔ 1928 میں کانفرنس اس وقت غائب ہو گئی جب MR ہندو مہاراشٹر کے جیکار نے سخت مخالفت کی۔ سمجھوتا کرنے کی کوششوں کا احساس قوم پرستی پھیل جاتی ہے جب لوگ یہ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سب ایک ہی قوم کا حصہ ہیں۔ تاریخ اور افسانے، لوک داستانوں اور گانوں، مقبول پرنٹس اور علامتیں، سب نے بنانے میں ایک کردار ادا کیا۔ قوم پرستی کی آخر کار 20ویں صدی میں ہندوستان کی شناخت ذوف سے ہوئی۔ بھٹا ماتا کی شبیہ سے وابستہ بنکم چندر چٹوپادھیائے نے شبیہ تیار کیا اور 1870 کی دہائی میں اس نے وانڈے ماترم مادر وطن کو ایک تسبیح کے طور پر لکھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے بھٹا ماتا کی اپنی مشہور تصویر کو ایک مصنوعی شخصیت کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ پرسکون، کمپوز، الہی اور روحانی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں قوم پرستوں کا آغاز ہوا۔ بورڈز کے ذریعہ گائے گئے لوک کہانیوں کی ریکارڈنگ اور انہوں نے لوک گانوں اور کنوید نیتیوں کو جمع کرنے کے لیے دیہات کا دورہ کیا۔ بنگال میں سودیشی تحریک کے دوران ایک ترنگا پرچم سرخ، سبز اور پیلا ڈیزائن کیا گیا تھا جس میں برطانوی ہندوستان کے 8 صوبوں
اور ہلال چاند کی نمائندگی کرنے والے 8 لاٹوس تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنا 1921 تک گاندھی جی نے سورج پرچم، ایک ترنگا، سرخ، سبز اور سفید سے، اور اس کے بیچ میں کتئی کا الف تھا، جو خود کی مدد کے گاندھین مثالی کی نمائندگی کرتا ہے۔ نتیجہ اخذ کرنا 20ویں صدی کے پہلے نصف حصے میں مختلف گروہوں اور ہندوستانیوں کی کلاسوں کے لیے اکٹھے ہوئے آزادی کی جدوجہد۔ مہاتما گاندھی کی سربراہی میں کانگریس نے کوشش کی اختلافات کو حل کرنے اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ایک گروپ کے مطالبات دوسرے گروہ سے الگ نہ ہوں۔ میں دوسرے الفاظ جو ابھر رہا تھا وہ ایک ایسی قوم تھی جس کی بہت سی آوازیں نوآبادیاتی سے آزادی کے خواہاں ہیں۔